اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے بہرا پن، اونچا سننا یا ڈیفینس۔ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، کن وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ سننے کی سماعت جو ہے وہ کم کیوں ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اور اس کے بارے میں بھی جانیں گے کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے، ہومیوپیتھک کون سی میڈیسن ہیں جو اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اور اسے ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو، دوسرے بھی ویڈیو دیکھ سکیں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ آپ بھائیوں نے ہماری ویڈیوز کو دیکھا ہے اور شیئر کیا ہے۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماعت سننے کی حس کیوں کم ہوتی ہے اور کن کن وجوہات کی وجہ سے یہ ضائع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تو وجہ ہے کہ پیدائشی طور پہ کچھ لوگ بہرے پن کا شکار ہوتے ہیں، وہ ان کی سماعت گوئی سے وہ بالکل عاری ہوتے ہیں، یا زیادہ تر بڑھاپے میں جا کر بھی کم سننا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ لوگ جو بہت زیادہ شور میں کام کرتے ہیں، یعنی ایسے کارخانے میں جہاں بہت زیادہ شور ہوتا ہے، پی وی سی وغیرہ کی فیکٹریاں یا کپڑے والی فیکٹریاں، ان میں ایئر بائنڈ یعنی کہ ہینڈ فری کے ٹائپ کے لاک لگائے جاتے ہیں تاکہ سماعت کو وہ جو آوازیں پیدا ہونے والی، اونچی آوازیں پیدا ہونے والی، وہ ڈسٹرب نہ کریں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اونچی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جہاں پہ وہاں پہ گریز کیا جائے جانے سے یا کام کرنے سے، کیونکہ یہ ہمارے سننے کی حس اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ جو لوگ بنیادی طور پر پیدائشی طور پر بہرے ہوتے ہیں ان میں سے 80%، 50% صحیح ہو سکتے ہیں، اور جو بعد میں بڑے ہو کر یا دنیا میں آنے کی وجہ سے پیدائشی بہرے نہیں ہوتے، یا بعد میں پیدا ہونے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے بہرا پن پیدا ہوتا ہے، سماعت گوئی ختم ہوتی ہے، تو اس کا 100%، 100% علاج ہو سکتا ہے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ کان کے اندر 3 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تینوں ہڈیاں جب کوئی آواز باہر سے انٹر ہوتی ہے، آواز داخل ہوتی ہے، تو وہ ہڈیاں ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔ ان کی ارتعاش کی وجہ سے وہ جانتی ہیں، دماغ کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ یہ فلاں آواز ہے۔ اسی طرح تینوں ہڈیاں میں اگر کوئی ایک سی بھی ہڈی ارتعاش پیدا نہ کرے، یعنی کہ اس میں وائبریشن وغیرہ کم ہو یا زیادہ ہو جائے، یا اس میں ہارڈنیس ہو جائے، سخت ہو جائیں، تقریباً یہ سخت ہونے کی وجہ سے ہی، ان کی وائبریشن کم ہونے کی وجہ سے ہی یہ سننے کی حس ختم ہوتی ہے۔ اس طرح سننے کی حس ایسا ایسا کم ہوتی ہے، پھر ختم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو پیدائشی ہوتے ہیں ان کے زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، بولنے چلنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ گونگے بھی ہوتے ہیں، یعنی گونگے اور بہرا پن ہونے کی وجہ سے بہت کم ٹھیک ہو پاتے ہیں، لیکن اکثر 80% لوگ ایسے ہیں جو جلد ہی ریکور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین ایسے ہوتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ بچے بہرے پن کا شکار ہیں، ہمارے بچے سن نہیں پاتے، کوئی آواز سمجھ نہیں پاتے، اس وجہ سے وہ دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور کافی حد تک وہ ریکور ہو جاتے ہیں۔ بعض ٹائم کچھ لوگوں کو آلے وغیرہ لگا کر سماعت کے ٹھیک کر لیا جاتا ہے، آلہ وغیرہ لگا کر، ہینڈ فری کی طرح کا آلہ ہوتا ہے جسے ایئر بڈ کہتے ہیں، اور وہ کان میں لگانے کی وجہ سے اسے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے یعنی کہ آواز کھینچ کر باہر سے وہ آلہ آواز آگے دیتا ہے، گیو کرتا ہے، تو وہ کان کی ہڈیاں اسے ریسیو کر کے اپنی مقدار میں جہاں پہ اس کی پہچان ہو سکتی ہے وہ ہڈیاں دماغ کو پیغام دیتی ہیں، اور اس طرح ہمارے دماغ اس بات کی پہچان کرتا ہے کہ کون سی بات ہو رہی ہے، آواز کس چیز کی آئی ہے۔
اس کا ہومیوپیتھک میں علاج 3 میڈیسنز ہیں جو کہ بہت افیکٹو ہیں، بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے کہ وہ سماعت کو اپ گریڈ کر دیتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں، یعنی کہ جو سماعت کوئی کم ہو گئی ہے اس کو اپنے لیول پہ لے کے آ کے ہڈیوں کی صحیح وائبریشن کو برقرار کرتی ہیں، ان کی صحیح ورکنگ کو برقرار کرتی ہیں، ان میں جو کسی قسم کی کمی کی وجہ سے ہارڈنیس یا ارتعاش میں وائبریشن میں کمی آئی تھی، وہ اس کو بحال کر کے مکمل سماعت گوئی کا پیریڈ مکمل کر دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے سننے کی حس بن جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی میڈیسن گرافس ایم، یہ 30 طاقت میں یا 3x میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چینوپوڈیم، اس کے بعد چینوپوڈیم ہے جو کہ 6x میں لیں گے۔ چینوپوڈیم کے بعد چائنا سلف ہے، اس کو 6x میں لیں گے یا 30 میں لیں گے۔ تینوں میڈیسنس گرافکس این اور چینوپوڈیم اور اس کے ساتھ چائنا سلف 30 میں لے سکتے ہیں آپ، اسے 6x میں لے سکتے ہیں، 3x میں لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان تینوں میڈیسنز میں اگر کوئی ٹیبلٹ میں ہے یا تینوں ٹیبلٹ میں ہیں، ان تینوں ٹیبلٹ کو آپ ایک گولی صبح دوپہر شام 3 مہینے تک استعمال کریں، کیونکہ یہ بہراپن بہت معمولی ایسا ٹھیک ہوتا ہے، بہت لمبا پیریڈ لیتا ہے، کیونکہ یہ ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کے وائبریشن کی وجہ دور کرنے کے لیے پورے نظام کو سسٹم کو زور لگانا پڑتا ہے، اس لیے میڈیسنز کو زور لگانے کے لیے کم از کم 3 مہینے چاہیے، مسلسل 3 مہینے استعمال کریں۔ ان تینوں میڈیسن کی اگر ٹیبلٹ ہیں تو گولیاں ایک استعمال کریں، تینوں گولیاں 3 ٹائم۔ اگر ایک آدھی آپ کو ٹیبلٹ میں ملتی ہے باقی لیکوڈ میں ہیں تو آپ تینوں 10 ml لے کر ایک ڈراپر میں مکسچر تیار کر لیں، اس کے 3 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد بہت بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کے جو سننے کی حس ہے، جو ارد گرد کی باتیں یا ارد گرد کے آپ نہیں سن سکتے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے پرہیز وہی ہے جو ہمیں گرم غذائیں یا وائی بادی غذائیں ہیں، بائی والی غذائیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان کے پرہیز کے بارے میں بتائیں اور زیادہ ڈسکس کریں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جائے گی، اور مریض سننے والے اکثر اس بات سے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل بتا دیا گیا، ویڈیو لمبی ہے اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 4 5 6 تک چھوٹی ویڈیو بنائی جائے تاکہ سب کی انٹرسٹنگ دلچسپی رہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔